نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا اور غیر مقلدین حضرات احناف کو بدظن کرنے کے لیے ایک کہانی سناتے ہیں۔ وہ جی یہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگ رفع دین اس لیے کرتے تھے کہ لوگ مسجد میں بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، اس لیے رفع دین کا حکم مشروع ہوا تھا۔ حالانکہ یہ انجینئر محمد علی مرزا اور غیر مقلدین کی بنائی ہوئی جھوٹی کہانی ہے۔ نہ تو یہ کسی معتبر حنفی عالم نے لکھی ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے بیان کیا ہے۔ ہاں، اگر کسی جاہل امام مسجد نے یا کسی عام بندے نے بات کر دی ہو تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ مسلمان کتنی ایسی باتیں کرتے ہیں اسلام کے متعلق جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو کیا کسی کافر کے لیے درست ہے کہ ان باتوں کو بنیاد بنا کر اسلام پر اعتراض کرے اور یہ کہے کہ یہ اسلام کا حصہ ہے، حالانکہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ یہ کسی مین حنفی عالم سے یہ نہیں دکھا سکتے، یہ صرف لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے ان کی یہ دلیل ہے اور ہماری طرف سے یہ جواب ہے۔ لوگوں کے اوپر پریشر ڈالنے کے یہ کام کرتے ہیں۔ آج میں انشاءاللہ انجینئر محمد علی مرزا کی طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے ایک ایسی دلیل دینے جا رہا ہوں، نہ تو انجینئر محمد علی مرزا اور نہ ہی اس کا کوئی حواری اس کا جواب دے سکے گا۔ غیر مقلدین کے تو ویسے ہی بس کی بات نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا اکثر اپنے بیانوں میں کہتا ہے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے اہل بیت کی شان کے متعلق، مولوی اس کو بیان نہیں کرتے، چھپاتے ہیں وغیرہ۔ حالانکہ اس کی بات یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہے۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے اور اہل بیت کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری، انجینئر محمد علی مرزا اکثر کہتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جنگوں میں حق پر تھے اور ان کی حقانیت کے لیے بہت ساری روایتیں بھی بیان کرتا ہے۔ اکثر باتیں بالکل ٹھیک ہیں، کسی اہل سنت میں سے بندے کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ذرا مسئلہ رفع دین کو لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اہل بیت۔ اہل بیت میں سے عظیم شخص سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا عمل کیا تھا؟ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے، مصنف ابن ابی شیبہ۔ اس کو لکھنے والے ہیں امام بخاری مسلم کے استاد امام ابوبکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عاصم بن کلیب کے والد کلیب بن شہاب فرماتے ہیں، بے شک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے تھے، پھر دوبارہ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے۔ اب اس صحیح روایت سے کیا معلوم ہوا کہ اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو وفات تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جنہوں نے 3 جلیل القدر خلفاء کا زمانہ دیکھا، وہ پہلی تکبیر کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اب ہم کہتے ہیں انجینئر صاحب، آپ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حق پر تھے، آپ کے متعلق صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اہل بیت کو مضبوطی سے تھامو، یا اہل بیت کی عظمت کے اوپر وہ بہت بڑی دلیل ہے۔ تو ہمارا سوال ہے کہ مسئلہ رفع یدین میں آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں چھوڑ دیا؟ ترک رفع یدین کے اس مسئلہ میں آپ کو یہ صحیح مسلم کی حدیث یاد کیوں نہیں آتی کہ اہل بیت کا ایک عظیم بندہ رفع دین کو ترک کر رہا، آپ رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں
کہ سیدنا علی اور ان کا گروہ حق پر ہے، تو مسئلہ رفع یدین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع یدین چھوڑا، آپ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اوپر، آپ کی حقانیت کے اوپر اتنے زیادہ تو آپ دلائل بیان کرتے ہیں، اتنی زیادہ چیزیں جو آپ کے ذہن میں ہیں، ان سب کو آپ یہاں استعمال کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ کے لیے دوغلی پالیسی ہے کہ جمل و صفین میں آپ کہیں کہ سیدنا علی حق پر تھے، اور جب مسئلہ رفع یدین کی باری آئے تو آپ کہہ رہی یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حق پر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر دوسرے لوگ حق پر ہیں؟ ہم کہتے ہیں مسئلہ ترک رفع یدین میں احناف اہل سنت کا مذہب بہت مضبوط ہے۔ چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آخری وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کفن میں شریک تھے، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلی تکبیر کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین چھوڑ دیا تھا، ورنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جیسا شخص کبھی بھی رفع یدین کو ترک نہ کرتا۔